بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق مسائل میں سے آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اتحیات میں تشہد کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 832، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی نے یعنی کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا قرآن مجید میں سے یا احادیث مبارکہ میں سے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھی جاتی ہے، یا کوئی اور دعا کسی نے یاد کی ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور صرف ایک دعا نہیں بلکہ جتنی دعائیں چاہیں اس موقع پر ہم اپنی ضرورت کے لیے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جتنی چاہیں استغفار کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 834، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بے شک تو ہی ہے۔ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، یہ دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والا بنائے۔ باقی جو دعا عام طور پر بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، تو جتنی دعائیں پڑھی جائیں کم ہیں۔ السلام۔